بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الکافی سبق 46 میں کتاب العقل والجہل کا 11واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے کتاب العقل والجہل کی 6 حدیث اور اس سے متعلقہ ابحاث بیان کی ہیں، اور اس درس میں 7ویں حدیث اور اس کے متعلقہ ابحاث کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کے متن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علی بن یقطین عن محمد بن سنان عن ابی الجارودی عن ابی جعفر علیہ السلام قال انما یضاق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامت علی قدر ما آتاہم من العقول فی الدنیا۔ اس میں جو لغات آئی ہیں ان کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یضاق، داق یضاق مناقشہ کرنا، دقت کرنا، قدر مقدار اور اندازے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو الجارود نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا انما یضاق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامت، بے شک اللہ تعالی دقت فرمائے گا العباد بندوں کے حساب کتاب میں قیامت کے دن، علی قدر ما آتاہم من العقول فی الدنیا، اتنی مقدار کے مطابق کہ جتنا دنیا میں ان کو عقلیں عطا کی تھیں۔ تو یضاق کا معنی ہے حساب کتاب میں باریک بینی اور جانچ پڑتال کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کا جو حساب کتاب کرے گا، جتنا دنیا میں ان کو عقلیں عطا کی گئی تھیں اسی کی مقدار کے مطابق اس میں دقت کی جائے گی اور اس کی مقدار کے مطابق ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جہاں تک اس روایت میں لفظ یضاق کا تعلق ہے تو بیشتر نسخوں میں وہ یضاق کا لفظ ہے، جبکہ بعض میں یضافی اور بعض میں یضاف کا لفظ ہے۔ تو علامہ میر داماد نے یہاں پہ لفظ یضاف کو اختیار کیا ہے اور یضاق کو تحریف شدہ قرار دیا ہے، اور فیض کاشانی نے یضاق کو اختیار کیا ہے اور یضاف کو تحریف قرار دیا ہے۔ جہاں تک اس روایت کی تخریج کا تعلق ہے تو اسے بہت سے محدثین اور علماء نے نقل کیا ہے۔ محاسن برقی میں ہے، معانی الاخبار شیخ صدوق میں ہے، وافی وسائل اور بحار میں بھی ذکر ہے، اور شرح اصول کافی ملا صدرہ میں ہے، الکشف الوافی شرح کافی مازندرانی میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ شرح مازندرانی میں جہاں اس کو کتاب العقل میں ذکر کیا ہے، وہیں پر کتاب الایمان والکفر جو اخلاقیات کے متعلق ہیں، ایمان کے درجات کے باب میں حدیث اول میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جناب حر عاملی نے الفصول المہمہ فی اصول الائمہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مرآت العقول بحار وغیرہ میں، تفسیر نور الثقلین اور تفسیر کنز الدقائق میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جناب محدث نوری نے مستدرک الوسائل میں باب وجوب طاعت العقل کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے، اور باقی یہ جو جدید تحقیقی منابع ہیں ان کو بھی ہم نے جمع کر دیا ہے۔ جہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اس میں عدۃ من اصحابنا موجود ہے، اور پہلی روایت کی تحقیق میں ہم نے بیان کیا تھا کہ امام کلینی کے بہت سے مشائخ اور ان کی ایک جماعت اس میں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے روایت میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی چونکہ ان میں بہت سے ثقات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا راوی ہے جناب احمد بن محمد بن خالد برقی، یہ ثقہ جلیل ہیں، ان کی مشہور کتاب محاسن اور باقی ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ جناب نجاشی نے ان کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ اور ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ جناب احمد بن محمد بن خالد برقی کے بارے میں جناب شیخ جعفر سبحانی نے اپنے موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کو جلیل القدر کبیر فقہاء اور محدثین میں شمار کیا ہے، اور ان کی وثاقت کو ذکر کیا ہے۔ حتیٰ یاقوت حموی اور ابن حجر سے بھی
بھی ان کی جلالت کو نقل کیا ہے اور ان کے متعلق رجالی بیان ذکر کیا ہے۔ احمد بن محمد بن خالد برقی کے بارے میں رجالی منابع کو یہاں پر ہم نے جمع کر دیا ہے۔ فریقین کے منابع ہیں تاریخ اسلام امام ذہبی، الوافی بالوفیات بھی انہی کی ہے، لسان المیزان اور الاعلام زرکلی، معجم المؤلفین وغیرہ نہایت اہم منابع ہیں، ان سے ان کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس روایت کی سند کے تیسرے راوی جناب حسن بن علی بن یقطین ہیں۔ جناب نجاشی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کان فقیہا متکلما، اور اس نے امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ امام کاظم علیہ السلام سے کتاب مسائل بھی جمع کی ہے اور انہوں نے اپنی سند بھی اس کی طرف نقل کی ہے۔ شیخ طوسی نے بھی اس کو مؤلفین شیعہ میں ذکر کیا ہے، کان فقیہا متکلما کے عنوان سے وثاقت بیان کی ہے۔ فہرست میں اور رجال میں بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ حسن بن علی بن یقطین ثقہ جلیل کے بارے میں ایک بحث رجال میں پائی جاتی ہے کہ جناب کشی نے ذکر کیا ہے ایک روایت کو، حسن بن علی بن یقطین یونس کے بارے میں قدر بری رائے رکھتے تھے، حالانکہ ابن یقطین نے یونس بن عبد الرحمن کی مدح میں روایات نقل کی ہیں، تو یہ بات بھی قابل غور ہو جاتی ہے۔ نیز ان کے جو والد تھے علی بن یقطین، یہ جلیل القدر تھے، امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور بعد میں وزیر رہے خلیفہ ہارون کے۔ موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں حسن بن علی بن یقطین کو محدث، ثقہ، فقیہ، متکلم اور امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کا شاگرد قرار دیا ہے اور اس کو جلیل القدر گھرانے سے قرار دیا ہے اور ان کے والد کو خواص سے امام کاظم علیہ السلام میں سے ذکر کیا ہے۔ حسن بن علی بن یقطین کے بارے میں موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تمام منابع رجالیہ کو جمع کر دیا ہے، تفصیل ان میں دیکھی جا سکتی ہے، خصوصاً قاموس و رجال اعیان و شیعہ، معجم و رجال الحدیث، یہ تفصیلی کتابیں ہیں رجال کے حوالے سے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی محمد بن سنان موجود ہیں، نہایت ہی مشہور اور معروف راوی ہیں، ان کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ ان کے والد وفات پا گئے جبکہ یہ بچے تھے، تو ان کی کفالت اور پرورش چونکہ ان کے دادا نے کی تھی، اس وجہ سے ان کو محمد بن سنان کہا جانے لگا، حالانکہ ان کا پورا نام محمد بن حسن بن سنان ہے، اور یہ 150 سے 220 کے درمیان موجود رہے ہیں اور تفصیلی طور پر اس حوالے سے بھی تحقیقات موجود ہیں۔ یہاں تک محمد بن سنان کی توثیق یا تضعیف کا تعلق ہے تو جناب نجاشی نے اس کے بارے میں احمد بن محمد بن سعید یعنی ابن عقدہ سے نقل کیا ہے، وَهُوَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يُلْتَفَتْ إِلَى مَا تَفَرَّدَ بِهِ، یعنی کہ یہ نہایت ضعیف ہے اور اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا اور اس کی منفرد روایات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ نیز انہوں نے ابو عمرو کشی سے بھی ان کی رجال سے نقل کیا ہے کہ فاضل بن شاذان ان کی روایات کو نقل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح محمد بن سنان کے بارے میں جناب شیخ طوسی نے بھی اپنی کتابوں میں طعن کیا ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے، مثلا اپنی رجال میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تہذیب و استبصار میں جہاں سندوں کی تحقیق کی ہے فرمایا مطعون علیہ ضعیف جدا وما یستبد بروایتہ وما لا یشرکہ فیہ غیرہ لا یعمل علیہ۔ محمد بن سنان کے بارے میں جناب شیخ مفید کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، رسالہ ہلالیہ بھی اس کو کہتے ہیں یا عدد و شہر رمضان بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ان روایات کا نقد کیا ہے کہ جو کہتی ہیں کہ ماہ رمضان 30 دنوں سے کم نہیں ہو سکتا۔ ان کی سند میں محمد بن سنان ہے، فرمایا مطعون علیہ لا تختلف العصابۃ فی تہمتہ وضعفہ ومن کان ھذا سبیلہ لم یعمل علیہ فی الدین، یعنی ضعیف راوی ہے، شیعہ اس کی تہمت اور ضعیف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے اور جس روایت کی ایسی سند ہو اس پر دین کے معاملات میں عمل نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں انہیں ثقہ جلیل قرار دیا ہے، تو ان کے نظریے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ محمد بن سنان کے بارے میں نظریات کو ہم دیکھ رہے تھے، ابن عقدہ زیدی جارودی کا نظریہ ہم نے پہلے نجاشی کے حوالے سے نقل کر دیا ہے، کشی کا نظریہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں بعض سندیں ذکر کی ہیں اور راویوں کے بارے میں وہاں پہ ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ یہ راوی غالیوں میں رکن شمار ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا حدثنی محمد بن سنان وہو کذالک، یعنی یہ بھی غالیوں کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔
ہیں۔ اس راوی محمد بن سنان کے بارے میں چونکہ شدید اختلاف بھی موجود ہے، طولانی بحثیں کی گئی ہیں، تو اسی الوافی فی تحقیق اسناد الکافی میں بھی طولانی بحث ہے، تو ان کے بارے میں جناب سید خوئی علیہ الرحمہ کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ان کی توثیق کے نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لولا ان ابن عقدہ والنجاشی والشیخ والشیخ المفید وابن الغضائری ضعفوہ، اگر یہ بزرگ علماء اس کو ضعیف قرار نہ دیتے اور فاضل بن شاذان اسے کذابین میں شمار نہ کرتے تو ہم روایات کی وجہ سے، بعض روایات مدح کی وجہ سے اس کی روایات پر عمل کرنے کو متعین سمجھ سکتے تھے، لیکن جب ان جلیل القدر علماء متقدمین رجال نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو پھر اس کی روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن سنان کے بارے میں تحقیق کے لیے مزید منابع بھی ہم نے یہاں پہ نقل کر دیے ہیں، فریقین کے منابع ہیں، ان میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس روایت کا آخری راوی ابو الجارود ہے، یہ زیاد بن منذر ابو الجارود حمدانی خارفی اعمى الکوفی ہیں۔ جناب نجاشی نے ان کے بارے میں تفصیلات ذکر کی ہیں۔ شیخ طوسی نے بھی فرمایا ہے کہ ان کی طرف مذہب زیدی جارودی منسوب ہے، اور اسی طرح رجال میں بھی ان کو تابعی زیدی اعمى قرار دیا ہے۔ شیخ مفید نے ابو الجارود کو اپنے رسالہ ہلالیہ میں رؤساء اعلام میں قرار دیا ہے، جن میں حلال و حرام اور فتویٰ اور احکام کے معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے اور ان پر کوئی طعن نہیں ہے۔ کشی نے ان کی روایات، ان کے مذمت میں کچھ روایات نقل کی ہیں۔ جناب سید خوئی علیہ الرحمہ ان کو سند کے لحاظ سے ضعیف سمجھتے ہیں اور ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ ان سے جلیل القدر راویوں نے روایت کی ہے یا اس کی اصل موجود ہے، بلکہ شیخ مفید کی وہ رسالہ عددیہ والی شہادت اور گواہی کو وہ قرار دیتے ہیں اس کی سند کے طور پر کہ یہ ثقہ ہو۔ ابو الجارود کے متعلق بھی تفصیلی منابع یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ فریقین کے منابع اس میں ذکر ہیں، تاکہ اس کے بارے میں تفصیلات وہاں پہ دیکھی جا سکے، چونکہ ان کے بارے میں بھی اختلاف نظر موجود ہے، ان منابع میں تفصیل دیکھی جائے۔ اس روایت کے متعلق جناب علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کی سند کی بھی تحقیق پیش کی ہے، راویوں کے بارے میں رجالی منابع سے نہایت اہم بحثیں ناقل کی ہیں۔ جہاں تک اس روایت کے معنی کا تعلق ہے تو علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں المداقہ فی الحساب ہی المناقشۃ فیہ، یعنی حساب میں مداقہ دقت کرنا، یعنی اس کے بارے میں باریک بینی سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو چونکہ انسان کی عقلیں متفاوت ہیں اصل جوہر کے لحاظ سے، قوت و ضعف میں، اور اسی طرح عقول مکتسبہ بھی کمال و نقص میں برابر نہیں ہیں، ان کے درجات پائے جاتے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داریاں بھی عقل کے لحاظ سے ہیں۔ تو جو شخص عقل میں قوی ہوگا تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا اس کی نسبت کے جو کمزور عقل پر مشتمل ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی عقل کی مقدار کے مطابق حساب میں باریک بینی کی جائے گی۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اپنی شرح میں سب سے پہلے اس سند کے راویوں کی تفصیل بیان کی ہے، اور پھر اس کے بارے میں معنی میں فرماتے ہیں کہ چونکہ عقلیں متفاوت ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، انبیاء کا سب سے بلند درجہ ہے، ان کے بعد اوصیاء ہیں، پھر دیگر مومنین کے مختلف درجات ہیں، تو آخرت میں جو انسان سے حساب و کتاب ہوگا اس میں مداقہ دقت اور باریک بینی کا بھی لحاظ اس کی عقل کے درجے کے لحاظ سے ہوگا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اپنی شرح میں قال سید الحکماء الالہیین یعنی میر داماد کے نظریے کو تفصیل کے ساتھ ناقل کیا ہے، چونکہ وہ لفظ یداق کی بجائے یداف کو ناقل کرتے ہیں، اور پھر دفع علیہ دفیفن وفدا وقادما یعنی پیش ہونا اس کے پاس آنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مختلف احادیث وغیرہ سے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے اور یداق کو تحریف قرار دیا ہے اور تفصیلی طور پر اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں لا ادری
ای مل باعث لہو علی الحکم بتحریف یداق، کہ جب تمام نسخے جو موجود ہیں وہ یداق لفظ پہ ہیں تو کس وجہ سے جناب میر داماد یداف کے لفظ کو انتخاب کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کتاب العقل والجہل کی 7ویں حدیث کی سند اور متن کی تفصیلی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ آج کے سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں جو بحثیں پیش کی گئی ہیں ان کے سوالات یہاں پہ پیش ہیں۔